حج، سب دین کے ستیاناش ہو چکا تھا۔ اس لیے حضرت حسین علیہ السلام کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ یہ کوفیوں کا بلانا بعد کی بات ہے۔ جب خود معاویہ نے مدینہ شریف میں آ کر مطالبہ کیا کہ تم بیعت کر لو، تمہارا بھائی ہے، جو کہو گے تمہاری مرضی کے مطابق کرے گا، اس وقت ہی حسین علیہ السلام نے صاف جواب دیا کہ اب تو حد ہو گئی، تیری بیعت میں میرے بھائی نے کی، جس میں تو اس وقت بھی ناراض تھا مگر میں ان کی بات رد نہیں کر سکتا تھا۔ اب یزید جیسا آدمی، اب باقی کثر جو ہے کہ امت کا جنازہ نکل جائے اس کے لیے بھی تم کہتے ہو، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس وقت ہی نہیں مانے تھے۔ اس لیے اتنی بڑی سلطنت تھی میرے عزیز بھائیوں، ساری دنیا مان چکی تھی، مانی جبر سے تھی۔ یہ نہ کہا کہ مسلمان بے دین ہو چکے تھے، بے دین نہیں تھے، وہی مسلمان ہیں جو بعد میں توابون کی شکل میں بدلہ لینے کی اٹھے، وہی ہیں جنہوں نے مختار کا ساتھ دیا اور ان کی قبریں اکھاڑیں اور ان کی لاشیں جلائیں۔ مسلمان وہی تھے، مگر حالات ایسے ہو گئے۔ اس طرح کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد داخل ہوا کہ لوگ تو رات کے وقت یہ سمجھتے رہے کہ یہ حضرت حسین علیہ السلام آئے، وہی حجازی لباس، اسی طرح ابا کبا اور منہ چھپایا ہوا، لوگ پاؤں چومتے رہے کہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اور سارے کوفہ کے سردار ساتھ۔ جب محل میں چلا گیا منہ سے نقاب اتارا اور کہا ٹھیک ہے ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حسین ہے۔ بیچارے یرغمال بن گئے، انہوں نے کہا اوپر چڑھ کر اعلان کرو کہ ساتھ چھوڑ دو مسلم کا، ورنہ میں تم سب کو کولو میں چل گزار دوں گا۔ حالات پر قابو پا لیا، شہروں میں فوج کڑی کرتی، اس محلہ کا آدمی دوسرے محلہ میں نہیں جا سکتا، اور مچل کے لے لیے سرداروں سے جس کے گھر میں کوئی مسافر پایا گیا اس کو سزا دی جائے گی۔ مختار کو بھی جیل میں بند کر دیا۔ اس لیے یہ کوئی نہ کہے، بالکل غلط بیانی کرے گا جو عالم اور جو ذاکر کہے گا کوفہ والے بے وفا ہو گئے تھے۔ کوفہ والے اپنے عہد پر قائم تھے اور انہوں نے بعد میں وہ حق ادا کر دیا۔ بدلہ لینے کے لیے جو کچھ کیا اس کوفے نے کیا، مگر اس وقت ابن زیاد نے اس طرح شہر پر قابو پا لیا، کنٹرول حاصل کر لیا، کسی کے بس میں نہیں رہا۔ خود ابن کثیر جیسے آدمی کہتے ہیں جو کربلا میں گئے تھے ان میں سے راضی کون تھا؟ کتنے لوگ تھے جو امام کے مقابلے میں خوشی سے گئے تھے؟ بہت تھوڑے تھے۔ مجبور کر دیے گئے تھے کہ شہر میں کوئی بالغ آدمی پھرتا دیکھا گیا جو کربلا نہ گیا تو میں اس کو پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ سب بیچارے مجبور بالغ آدمی چلے گئے۔ اسی لیے امام علیہ السلام آج آپ دیکھتے ہیں 9 تاریخ، اب عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، امام علیہ السلام اپنے خیمہ کے سامنے تلوار پر سر رکھ کر اس طرح سر جھکائے بیٹھے ہوئے۔ فوج نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ حضرت عباس آئے، انہوں نے جھنجھوڑا بھائی فوج تو آگے بڑھ رہی، آپ نے فرمایا جاؤ ان سے پوچھو کہ جو بات ہو رہی تھی کہ اگر تم لوگ، میں کہتا ہوں امام کی زندگی کا یہ پہلو بھی ذاکری میں کچھ گم ہو گیا کہ آپ نے پھر بھی کہ حق کا اعلان میں نے کرنا ہے کہ اس آدمی کی حکومت اسلامی نہیں، نہ یہ اسلام کا نظام ہے، مگر خون ریزی سے بھی پرہیز کرنا۔ مدینہ میں دیکھا کہ شاید یہ کہ ورنہ سختی کرے مکہ چلے گا، مکہ میں دیکھا سختی ہو گئی، کوفہ کا رخ کیا، اور کوفہ کے راستے میں بھی آپ دیکھتے ہیں جب حور ابن یزید رہائی ملا تو امام نے اس سے بھی کہا کہ اگر یہ لوگ میرا آنا پسند نہیں کرتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ضد نہیں کی کہ کچھ کہا کہ یار امام نے تو خواہ پر ہٹ دھرنی کی، مرنا ہی تھا نا پھر، نہیں، انہوں نے ہر موقع دیا کہ اگر یہ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو بچ جائے، میں باطل کی حمایت کروں، اعلان کروں کہ یہ حکومت درست ہے، آئینی یہ غلط، یہ نہیں ہوگا، اور اگر یہ چاہتے خون ریزی نہ ہو تو میں خون ریزی کو پسند نہیں کرتا۔ لوگوں نے کہا کہ جو یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ تو صرف 1000 سپاہی ہے جو پیچھے لشکر کوفہ میں تیار ہو رہے ہیں، اگر نپٹا ہے تو انہی سے نپٹیں۔ تو آپ نے فرمایا انی اکرہ البدعۃ بالقتال، جنگ شروع کرنے کو میں ناپسند کرتا ہوں، یہی تو یہ چاہتے ہیں کہ میں پہل کر دوں، حالانکہ وہ 1000 سے نپٹ لینا آسان تھا۔ فرمایا میں اگر یہ کام کروں تو ان کے لیے تو بہانہ ہاتھ آ گیا کہ حسین نے خود چھیڑی دی۔ فرمایا اگر نہیں راضی میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اور میدان میں بھی جب عمر بن سعد آیا ہے، اس سے بھی ملاقات ہوئی تو امام نے یہی کہا کہ اگر تم لوگ میرا آنا پسند نہیں کرتے تو بیعت پر مجھے مجبور نہ کرو، ایک غلط بات کی حمایت میں کس طرح کروں، باقی میں واپس چلا جاتا ہوں اگر تم راضی نہیں ہو۔ اس نے بھی پسند کیا، عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ یار جھگڑا ختم ہو گیا، حسین راضی ہیں کہ میں واپس چلا جاتا ہوں، بات چھوڑو۔ ابن زیاد کو بھی یہ تجویز کچھ پسند آئی کہ چلو اس میں بہتری ہے، بدنامی سے بچ جائیں گے، مگر یہ شمر، یہ بھی ایک صحابی کا بیٹا تھا جلداوشن کا، اس نے کہا یہ آپ کے وقار کے بالکل منافی ہے کہ آپ کے علاقے میں آیا ہوا ایک آدمی اور اس طرح بچ کر چلا جائے، وہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرے، پھر آپ رائے قائم کریں کہ اس کو زندہ چھوڑنا یا
ختم کرنا. بیعت پر بھی بات نہیں رہی. جب یہ خط لے کر شمر آیا اور عمر بن سعد سے آ کر کہا کہ یہ امیر کا خط، اور اس نے لکھا کہ جنگ کرو ورنہ کمان میرے حوالے کرو اور تیرا سر کاٹ کر پہلے میں عمر اس کو ابن زیاد کو بھیجوں گا. اس نے کہا خبیث، جو رائے میں نے دی تھی تو نے اس کا بیڑا غرق کیا. اگر وہ اللہ کا بندہ واپس جانا چاہتا تھا اور ابن زیاد بھی قائل ہو گیا تھا تو نے یہ کیا بات کی. اب جو تو کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حوالے کرے، بیعت کرے اور اس کے بعد بھی فیصلہ گورنر کرے گا. یہ بے غیرتی اس کے ان دونوں پہلو میں اس کے باپ علی کا دل ہے. وہ بے غیرتی یہ کر سکتا کہ بیعت بھی کرے، گورنر کے حوالے بھی اپنے آپ کو کر دے اور پھر رہنا راجا نہ، پھر وہ کہے کہ ہم اپنی رائے قائم کریں گے. سنایا ہی نہیں. جب آپ نے حضرت عباس کو بھیجا اور انہوں نے پوچھا، اس نے کہا یار کوئی جواب سنانے والا ہوتا تو میں سناتا نا. ایسی بے غیرتی اور بے حیائی کی بات میں علی کے فرزند کو یہ سناؤں کہ وہ بیعت بھی کر لے، اس زیاد ابن زیاد کے حوالے کرے اور پھر اس کی مرضی پر کہ زندہ چھوڑے یا اس سے موت نہیں بہتر. ہاں اس نے کہا یہ جواب سنانے کے قابل ہی نہیں تھا. جب یہ بات آپ کو آ کر سنائی تو آپ نے پھر ایک رات مانگی. میں نے ایک شیعہ عالم کی تقریر سنی، اس کا وہ جملہ میں نے کئی مرتبہ دہرایا. بات وہی ہوتی ہے، کہنے کا انداز ہوتا. اب امام علیہ السلام نے جب حضرت عباس سے کہا کہ جب یہ جنگ پر آمادہ ہو گئے اور صبح قیامت ہی ہے تو ایک رات کی مہلت دیں، کل صبح جو یہ کرنا چاہتے کریں. اب ایک رات سے عمر کتنی لمبی ہو جانی تھی، کیا فائدہ تھا. مگر امام علیہ السلام اس نے جو بات کہی، بڑی پیاری بات کہی کہ امام مہلت مانگ نہیں رہے تھے، مہلت دے رہے تھے. مہلت دے رہے تھے کہ یہ نامراد اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ جنت میں جانا چاہتے ہیں جہنم میں. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس رات کا جو آپ نے وقت لیا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ سے آپ کے ساتھ 72 آدمی آئے تھے، مگر تاریخ میں اٹھا رہے ہیں 140 سے زیادہ آدمی ہیں جو آپ کے ساتھ شہید ہوئے. وہ رات کے پردے میں آ گئے جن کی قسمت میں سعادت اور نیک بختی تھی. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک برسر حق آدمی رسول اللہ کا نواسا اور بے گناہ بیعت کے بعد بھی جان نہیں چھوڑتے. اب کیا جواز ہے ان کا ساتھ دینے کا. اور یہی بات آپ دیکھتے ہیں صبح ہوئی جب حر ابن یزید نے دیکھا کہ میں ہی 1000 سپاہی کے ساتھ گھیر کر اس میدان میں لایا تھا. اس نے بھی عمر بن سعد سے جا کر پوچھا کمانڈر سے کہ جو کچھ حسین کہتے تھے ان میں سے کوئی بات تمہیں قبول نہیں. اس نے کہا یار میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور مان لیتا، مگر ابن زیاد نہیں مانا. اس نے حکم دے دیا کہ اگر یہ بات نہ مانے تو عمر بن سعد کا سر کاٹ کر بھیج دو. اب میں بے بس ہو گیا. تو پھر حر نے اپنے بھائی اور غلام کے ساتھ گھوڑوں کو ایڑ لگائی، امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا امام میرے لیے معافی کا کوئی راستہ ہے، میں ہی بد نصیب ہوں جو آپ کو گھیر کر اس میدان میں لایا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام کیا جانتے تھے؟ اس نے کہا میرا نام میری ماں نے حر رکھا تھا، آزاد کو کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا انت حر من النار، تو آگ سے آزاد ہو. بچ گیا، جہنم کی طرف جا رہا تھا، اللہ نے بچا لیا. تو رات آپ نے مانگی اور وہ رات جس طرح گزری ہر شخص پڑھ سکتا ہے. میرے اور آپ کے لیے کوئی شیعہ کوئی سنی ہے جو حسین علیہ السلام کا نام لیتا اس کے لیے وہ آئینہ ہے کہ وہ دیکھیں آپ نے اور آپ کے ساتھیوں میں وہ رات کیسے گزاری. زندگی کی آخری رات ہے، کوئی بچوں کو لے کے روتے رہے، کوئی نماز میں ہے، کوئی قرآن تلاوت کر رہا، کوئی دعائیں مانگ رہا، کوئی سے پوری رات عبادت میں گزری. گھڑ سوار گرد گھومتے رہے اور امام علیہ السلام یہ آیت پڑھتے رہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. سورہ آل عمران کی کہ کافر یہ خیال نہ کریں کہ اگر ہم نے انہیں نہیں پکڑا اور اب یہ دمدنا رہے ہیں زمین میں تو یہ ان کے لیے کوئی بہتر ہے. اللہ فرماتا نہیں، ہم ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ اگر کسر کوئی رہ گئی ہے تو یہ گناہ زیادہ کر لیں، انہیں پھر رسوا کرنے والا عذاب ملے گا. وہ رسوا کرنے والا عذاب آخرت میں تو ہے ہی، آپ نے یہاں نہیں دیکھا. دیدی کہ خون نا حق پروانہ شمارا چند رہا مانا داد کے شبرا سحر کنا. راوی بیان کرتا کہ میں نے دیکھا، میں اس وقت کوفہ میں تھا، امام علیہ السلام کا سر مبارک تشت میں تھا، عبید اللہ ابن زیاد چھڑی مار رہا تھا. وہاں ہی اسی محل میں اسی جگہ میں نے دیکھا کہ مختار بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کا سر کٹ کر آیا، اسی نامراد گورنر کا. اور میرے دیکھتے یہ آپ ترمذی میں دیکھ رہے ہیں اہل سنت کی کتابیں کہ لوگوں میں شور مچ گیا، آ گیا آ گیا آ گیا، لوگ ہٹ گئے اور دیکھا سانپ آیا. وہ گیا اور جا کر اس کے نتنوں میں گھسا، کھوپڑی میں گیا ابن زیاد کی، نکل گیا، پھر آیا. 3 بار اس ظالم فاسق کے ساتھ یہ سلوک دنیا میں ہی لوگوں نے دیکھا.
آخرت میں جو ہے نا ولا عذاب الآخرت اشد، آخرت کا عذاب تک بھی ان کا منتظر ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ مگر یہاں دنیا میں بھی جو امام علیہ السلام پڑھ رہے تھے نا کہ یہ نامراد یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم مہلت دے رہے ہیں تو بہتر ہو رہا ہے ان کے لیے، یہ مہلت مل رہی ہے لیزدادوا اسما، تاکہ کوئی کسر رہ گئی ہے تو یہ پیمانہ اپنا بھر لیں، تاکہ بعد میں ولہم عذاب مہین، دردناک عذاب انہیں ہو۔ تو ساری رات بات میں گزری۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میں صرف ایک واقعہ کا میں حوالہ دوں گا، وقت میں کمی گنجائش نہیں، آپ سوال بھی کرنا چاہیں کر لیں۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جکڑا ہوا تھا، میرے گلے میں بھی توق تھا، ہاتھ باندھے ہوئے تھے، میری اماں پھپھی زینب میرے ساتھ تھی، وہ بھی اونٹ پر تھی، بچے ساتھ تھے۔ میں نے سارے سفر میں اور اس مصیبت کے زمانہ میں اپنی پھپھی کو رات کی نماز جو ہے قضا کرتے نہیں دیکھا، تہجد کی نماز نہیں زینب نے چھوڑی۔ آپ 5 نمازیں یا 3 نمازیں جمع کر کے پڑھے، وہ نہ پڑھے، اور لبیک یا حسین کے نعرے لگائے، سنی ہو یا شیعہ۔ آپ سوچیں کوئی منہ ہے اس لائق کہ آپ یا حسین کہیں؟ حسین نے تو اس وقت بھی نہ میں موجود تھا، اور علی نقی قدس اللہ روح بڑے عالم تھے، لکھنؤ سے آتے تھے، انہی کے باپ دادا نے سارے ملک میں شیعت پھیلائی، انہی وہاں سے یہ اتحاد چلا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شیعو تمہیں خنجر تو یاد ہے جو حسین علیہ السلام کے حلق پر چلا، مگر وہ سجدہ یاد نہیں جو انہوں نے آخری وقت دیا۔ امام ابو الحسن الرضا علیہ السلام کہتے ہیں پڑھا کریں کچھ اپنی کتاب میں، خدا کے لیے یہ جو ہے نا ذاکری اور واعظی اور میرے طرح کی تقریریں کچھ نہیں، کچھ بننا چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا لنا زینا، اور ہمارے شیعو تم ایسے بنو کہ تمہارا وجود ہمارے لیے زینت ہو، باعث فخر، جس محلے میں رہتے ہو جیسے علاقے لوگ فخر کریں کہ یار ہم میں بڑا شریف آدمی ہے، مثال دیں، لوگ پوچھیں کہ کون امین ارجان، لوگ کہیں شبلی صاحب ہے، پھر تو مزہ آیا نا شیعت کا۔ اور اگر کہیں توبہ 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 نام لو یار، اتنے جھوٹے اور اتنے ٹھاگر فریبی، تو فرمایا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے بدنامی کا باعث نہ بنو، کام اچھے کرو تاکہ لوگ کہیں یہ جعفری ہے، جعفر الصادق نے یہ ادب سکھایا۔ ایک غیر مسلم مدینہ منورہ میں آ گیا، زمانہ امام صادق علیہ السلام کا تھا، میرا وطن میں صرف اس کی ایک والدہ تھی۔ خدا کے لیے جو بھی بیان کرتے ہیں نا، سب سے کہیں کہ جو سیرت کا پہلو ہے نا کوئی ہے اس میں اسوار نمونہ وہ بھی ہمارے سامنے رکھے نا کہ کیسے نیک سلوکیت۔ درمیان میں بات آ گئی کہ امام حسین علیہ السلام کی کریں کہ جب آپ نے دور سے دیکھا کوئی چیز نظر آ رہی، ابھی ہو رہا مراقی نہیں ہوا تھا، لشکر آپ کے سامنے ابھی نہیں آیا، لوگوں نے کہا کہ حضور کچھ نظر تو آتا ہے، کھجوروں کے جھنڈ ہیں، دوسرے لوگوں نے کہا نہیں اس راستے میں کھجوریں نہیں ہیں۔ جب قریب آئے پتہ چل گیا کہ یہ تو نیزے ہیں جس پر انہوں جو گھوڑوں پر انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، یہ لشکر ہے ابن زیاد کا۔ تو جہاں آپ ذو حسم میں ٹھہرے تھے وہاں پانی کی کثرت تھا، آپ نے بھی اور آپ کے ساتھیوں نے پیا، مشکیں بھر لیں، اور وہاں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی زیادہ بھر لینا۔ جب یہ ہور پہنچا ہے، بیدل تھے گھوڑے ان کے جو تھے وہ پیاس سے مر رہے تھے، زبانیں باہر، کوئی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ دشمن جو قتل کرنے کی امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مشکیں پکڑو، ان کے منہوں کے ساتھ لگا کر ان کو پانی پلاؤ، برتنوں میں ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ یہ وہ نمونہ تھا جو اولاد پیغمبر نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس لیے جتنا جی چاہے کچھ چاند پر تھوکتا رہے نا، ان کے اپنے منہ پر وہ تھوک گرے گا۔ کوئی اولاد پیغمبر کے مرتبے کو کم نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا۔ نہ زیاد کی وہ ستم رہی، نہ یزید کا وہ ظلم رہا، جو رہا تو نام حسین کا، اسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ مگر کردار اور کریکٹر نے زندہ رکھا، کام ایسا کیا کہ دشمن بھی ماننے پر مجبور ہو گئے۔ وہ امام رضا علیہ السلام کی بات کی طرف، امام صادق علیہ السلام کی بات کی طرف پھر آتا ہوں۔ جب شامت آ گئی ان کی کہ مختار نے پکڑ دکڑ شروع کر دی، بہت بری سزائیں دی، اور وہ 10 آدمی جو گھوڑوں پر سوار ہو کر امام علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑاتے رہتے، ان کے نام موجود ہیں، ان کے باپوں کے، وہ دسیوں گرفتار ہوئے، زنجیروں سے جکڑے گئے لوہے کی، اور زندوں پر مختار نے حکم دیا کہ گھوڑے دوڑا دوڑا کر ان کے پنجر اڑا دو۔ ان حرامزادوں نے امام علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کیا، نواسہ رسول تو سب بھگت کر مرے، ساروں نے نتیجے دیکھے۔ اسی زمانہ میں حسین ابن نمیر جو تھا جس نے امام علیہ السلام کو آخر وقت میں نیزہ مارا اور امام علیہ السلام زمین پر گر گیا۔ یہ جو مشہور ہے، سب لوگ کہتے ہیں شمر نے سر کاٹا، شمر نے کوئی سر نہیں کاٹا، شمر ٹھیک ہے
شرارت ساری اس نے کی، گورنر کو خراب کیا، حکم نامہ لے کر آیا۔ قتل کرنے والا سنان بن انس النخعی تھا، جو قاتل ہے نا سنان ابن انس النخعی، بھڑکانے والا ٹھیک، وہ فوج کا سر شمر الگ بات۔ اسی لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَيُّ رُذِيَّةٍ عَدَلَتْ حُسَيْنٌ غَدَاةَ تُبِيرُهُ كَفَّ سنان۔ جب سنان نامراد کے ہاتھ امام علیہ السلام کا گلا کاٹ رہے تھے، اس سے بڑی مصیبت بھی دنیا میں کبھی آئے گی کہ فرزند رسول کا گلا کاٹ رہا سنان، اس کا حوالہ دیا سنان بن انس النخعی۔ تو حسین ابن نمیر تھا جس نے نیزہ مار کر امام علیہ السلام کو نیچے گرایا تھا، اب وہ بھی جنگلوں میں چھپتا پھرتا تھا جان بچانے کے لیے، مختار کے سپاہی ڈھونڈتے پھرتے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام کا قافلہ مکہ کی طرف عمرہ کے لیے جا رہا تھا، جنگل میں خیمے لگے ہوئے تھے، شام کا وقت تھا، سورج اسی طرح جھٹپٹا ہو رہا تھا، تو یہ بھی حسین ابن نمیر پناہ کے لیے ڈھونڈتا پھرتا تھا کوئی ٹھکانہ، خیموں کی طرف آیا۔ اب میں کہتا ہوں کیوں نہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اور آپ کی آل پر درود بھیجیں، اور ہم کیوں نہ بھیجیں، کوئی ایسا کر سکتا؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ امام علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ وہی نامراد ہے جس نے میرے والد اطہر کو آخر وقت میں گرایا تھا، مگر آپ نے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ یہ حسین ہے، اب جان بچانے کے لیے پھر رہا، میرے سامنے آیا تو شرمندہ ہوگا اور شاید یہ رات اچھی طرح نہ گزار سکے، اسے نیند نہیں آئے گی، میں چھپ جاتا ہوں، اسے نہیں ملوں گا، مگر رات اس کے ساتھ ایک اچھے میزبان کی طرح سلوک کرنا، یہ مہمان ہے ہمارا، بہت اچھا سلوک کرنا۔ انہوں نے بہت خدمت کی۔ صبح جب جانے کا وقت ہوا تو امام علیہ السلام آئے اور کہا حسین شاید تو بھول گیا ہو، میں علی زین العابدین، میں اس وقت بستر پر تھا جب میرے والد کو تو نے نیزہ مار کر زمین پر گرایا، مجھے منظر سارا یاد، مگر تو بتا کہ رات کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا نہیں، مجھے کوئی اذیت نہیں ہوئی، بہت اچھا سلوک ہوا۔ تو آپ نے فرمایا بس یہی فرق ہے کہ ہم آپ کے مہمان ٹھہرے تو جو آپ سے میسر ہو چکا وہ سلوک تم نے کیا، اب ہمارا مہمان تھا، دیکھ میرے خادموں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آدمی نے کہا کہ میں غیر مسلم ہوں، وطن میں میری صرف ایک والدہ ہے بوڑھی، اور کوئی نہیں، اب وہ غیر مسلم ہے، مجوسی ہے، میں اسلام لے آیا ہوں، میں واپس جا کر اگر اس کو بتاؤں کہ میں نے مذہب تبدیل کر لیا تو ماں کو بڑی تکلیف پہنچے گی، آخر وہ اپنے مذہب کو سچا سمجھتی ہے بوڑھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میری بات پلے باندھ، جنازہ تو اس کا پڑے گا، وہ مسلمان ہو کر مرے گی، اس کو بتانا نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، نہ اس کے سامنے وضو کرنا، نہ نماز پڑھنی، چھپ کر صرف سلوک بہت اچھا کرنا شروع کر دیں۔ اس نے جا کر اتنی خدمت شروع کی کہ ماں حیران ہونے لگی کہ بچہ اچھا تھا پہلے بھی مگر بہت نیک ہو گیا۔ ایک دن اس نے پوچھا بیٹا تم پہلے بھی کوئی اتنے برے نہیں تھے مگر بتاؤ اب اتنا نیک سلوک؟ اس نے کہا ہاں ماں ایک ملک ہے عرب، وہاں میں گیا تھا، وہاں ایک مدینہ شہر ہے، وہاں ایک بزرگ سے میں ملا تھا، اس بزرگ نے مجھے نصیحت کی تھی، اس لیے میں آپ کی خدمت بہت زیادہ کرتی۔ تو ماں نے سننے سے یہ کہا کہ بیٹا وہ شخص پھر ضرور نبی ہوگا۔ تو اس نے کہا آدمی نے کہ ماں نبی نہیں ہے، نبی کا بیٹا تھا، نبی کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے کہا بیٹا پھر اس دین میں مجھے بھی داخل کر کلمہ پڑھا، رات ہی موت آ گئی، صبح اس شخص نے اس کا جنازہ پڑھا۔ اس لیے جن ائمہ بیت علیہ السلام کے آپ نام لیوا ہیں، اور جس وجہ سے آپ کا نام شیعہ رکھا گیا۔ عربی زبان سے واقف ہر آدمی جانتا کہ مشایعت اور تشیع ساتھ ساتھ چلنے کو کہتے ہیں۔ آپ جنازے کے ساتھ چلتے ہیں اس کو بھی تشیع الجنازہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی جنازے کے ساتھ ساتھ یا اس کے پیچھے چل رہا۔ ہم مہمان کو رخصت کرنے جاتے ہیں وہ بھی کہ اس کی مشایعت کی، اس کے سب شین یہ ہیں سے نکلے۔ اس لیے اگر آپ شیعہ ہیں نا تو اللہ کے لیے میری بات مانیں، یہ مناظرے اور جھگڑے اور تان اور تندے سے کچھ فائدہ نہیں۔ آپ بن جائیں شیعہ، کوئی بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں، کوئی جنازہ اس میں شامل ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اعوذ مرضا، محلے میں کوئی بیمار ہو اس کی خبر پرسی کرو، اور مر جائے اس کے جنازہ میں شریک ہو، اس کو کسی چیز کی حاجت تو پوری کرو۔ اب امام حسن علیہ السلام نے حکومت چھوڑ دی مگر بدلہ کیا دیا ظالموں نے کہ شام سے آدمی آیا مسجد نبی میں نماز پڑھی، امام علیہ السلام نے ظالم خطیب جیسے میں نے عرض کیا کہ لعنت کرتے تھے علی علیہ السلام ان کے محبوں پر، وہ ظالم بھی شامی تھا، آپ کے ساتھ ساتھ ہو گیا، کسر نکالنے کی لعنت کرتا گیا۔
جب گھر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو امام حسن علیہ السلام نے کہا تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا شام سے۔ فرمایا کوئی بات نہیں بھائی، یہ تمہارا طریقہ۔ اپنے خادم سے کہا گھر میں جاؤ اور جتنا کچھ ہے نا اس وقت وہ ساری تھیلی اٹھا لاؤ۔ وہ لا کر آپ کے سامنے اس نے رکھ لیا۔ آپ نے اٹھا کر کہا یار میں اس وقت شرمندہ ہوں، صرف اتنی خدمت کر سکا، تو دور سے آیا تھا، اگر زیادہ ہوتا تو میں ضرور تیری خدمت کرتا۔ جو باپ پر لعنت کرتا تو اس کے بارے میں وہ قدموں میں گر پڑا۔ اس نے کہا واقعی اللہ نے سچ فرمایا کہ اللہ عالم ہے سجال رسالت، کہ اللہ خوب جانتا کہ پیغمبری کہاں رکھنی ہے، یہ راہ چلتوں کو نہیں ملتی، وہ دیکھتا ہے کہ پیغمبر اور اس کی نسل میں کیا جوہر ہے۔ اس لیے جو نام لیوا ہے نا ان کے، میں کہتا ہوں یہ کہتے ہیں لوگ ہم اہل سنت والجماعت، کتنا اچھا نام، خود امام علیہ السلام نے بھی یہ نام لیا ہے۔ کچھ نہیں کہ شیعہ سنی ایک دوسرے نے کوئی اپنے لیے رجسٹرڈ کرایا، سب نام ٹھیک ہے۔ شیعہ شاہ عبدالعزیز سے بڑا کون ہے شیعوں کے رد کرنے والا؟ وہ کہتا ہے بھائی شیعہ اولا اور شیعہ مخلصین تو ہم سنی ہیں، جو پہلوں کو بھی مانتے تھے اور چوتھے نمبر پر ان کو خلیفہ برحق مانتے تھے، خلیفہ راشد، وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم شیعہ، آپ کہتے ہیں ہم شیعہ۔ اہل سنت والجماعت، امام فرماتے ہو اہل سنت والجماعت کیا؟ جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے وہ سنت ہے۔ کون شیعہ جو کہتا میں اللہ کے رسول کی سنت نہیں مانتا؟ امام صادق علیہ السلام کا فرمان یاد نہیں آپ کو کہ حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، کوئی ماں کا لال اس کو نہیں بدل سکتا۔ وہ حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ، اور جو حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنا شیعوں کا پڑا ڈھیر، یار امام مانتے ہیں یہ تو نبی میں نے کہا توبہ توبہ توبہ، وہ صرف کہتے ہیں کہ یہ محافظ ہیں، دین وہ ہے جو اللہ کے رسول دے گئے، رائی برابر اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ باقی لوگوں کے علم میں کچھ کمی ہے، کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے، ان کے بارے میں ان کا گمان ہے صحیح ہے یا غلط چھوڑیں، کہ یہ صرف رسول اللہ کے دین کے حافظ ہیں، اس کو پوری طرح جانتے ہیں، لوگوں کو بس ایک لفظ بھی نہیں اس میں رد و بدل کر سکتے۔ کون شیعہ نامراد کہہ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی شریعت کو کوئی امام تبدیل کر سکتا؟ وہ امام نہ ہوا تو دین کا دشمن ہوا۔ اس لیے باتیں جو ہیں، اب جماعت کیا کہ جو لوگ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے ان پر اتفاق کیا، ان کی حکومت اور امامت کو مانا، آپ نے فرمایا یہ لوگ جماعت، جو اس سے الگ ہیں وہ بھاگی۔ اس لیے جھگڑے صرف اس دور میں جن لوگوں کے ہیں، ان کو آپ کوئی سنی نہ کہیں، یہ ناسبی ہیں، دشمنان اہل بیت ہیں، نہ یہ دیوبندی ہیں، نہ بڑے کچھ نہیں ہیں، یہ ظالم ایک الگ گروہ ہے، مگر ان کا جادو کچھ چل گیا، دفاع صحابہ کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا لیا۔ حالانکہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سنی کسی کتاب میں لکھیں کہ معاویہ بھی کوئی اچھا خلیفہ ہے، سب لکھتے ہیں کہ اس کو خلیفہ کہنا سنت کے خلاف ہے، ملک تو کہ یہ بادشاہ تھا، یہ کہاں سے خلیفہ ہوا تھا؟ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ وہ دور ملک عزوز کا ہوگا، ظالم بادشاہت کا ہوگا۔ اور 60 ہجری کے بارے میں تو بالخصوص کہا کہ جب 60 ہجری آئے گی تو جس طرح خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، پہلی امتوں میں لوگ آئے جنہوں نے دین تباہ کر دیا، وہ دین کی بربادی کا سال ہوگا۔ ابن کثیر سورہ مریم دیکھیں، اور ایک روایت پڑھ کر میں بات ختم کرتا ہوں جس سے سارا خلاصہ سامنے آ جائے گا۔ اذا بلغ بنو آل ابی العاص 30 رجلا، کہ جب بنو امیہ 30 ہو جائیں گے، ان کی تعداد 30، اذا بلغ بنو ابی العاص 30، صحیح حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، حوالے جب دی جائے کہ جب یہ 30 ہو جائیں گے نا، کیا کریں گے پھر؟ اتخذوا عباد اللہ خبالا، اللہ کی مخلوق کو غلام بنا لیں گے، جبر کا راج ہوگا ان کا۔ ومال اللہ دوبالا، اور بیت المال جو ہے امت کی امانت، اس کو یہ لوٹ کا مال بنا دیں گے، کھا جائیں گے، ہڑپ کر جائیں گے۔ اور کتاب اللہ دغلا، اور قرآن مجید کو یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ عمل کوئی نہیں، قرآن پڑھ کریں گے، آیتیں پڑھ کر غلط تفسیریں۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے یہ قیامت جو تھی اس کی خبر دے دی تھی، اور اس قیامت کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر دوسرا بچہ، ایک صلح کا وقت تھا کہ فتنہ ختم ہوتا تو تخت کو چھوڑ دو، مگر دیگر مولا ابرار جہاں، قوت بازو حرار جہاں، در نوائے زندگی سوزد حسین، اہل حق حریتا موزد حسین۔ اور جب وقت آیا کہ کوئی ساتھ دیتا یا نہیں دیتا، حق کا اعلان کرنا اور اس راستے میں جو کچھ ہو اس کو برداشت کرنا، تو پھر جب کلمہ گوں کے ہاتھ سے، ماہر القادری اللہ ان پر رحمت کے لیے کہتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ
صلی اللہ پڑھتے تھے وہ بھی اس وقت نامراد ہے، آل محمد آج تک بھی پڑھتے ہیں، شہید کر دیے۔ کوئی دوسرا کرتا، چلو ہندوؤں سکھوں کے ہاتھوں سے مسلمان مرتے تھے، کوئی دکھ نہیں تھا، ان کے ہاتھوں سے لوٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ۔ اور پھر اسی پر بات ختم کرتے ہیں، وہ قیامت کانپ اٹھے ارض و سما، دشت و جبل تھرا اٹھے، خاک پر جس وقت تڑپا فاطمی کا دھاڑ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شبلی صاحب کی اللہ تعالیٰ یہ محفل قبول فرمائے، اجر دے۔ سوال اب کرنا چاہتے ہیں آپ کو؟